بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ سعودی علاقہ بڑی تباہی سے بچ گیا۔ عرب اتحادی افواج نے ایک بار پھر سعودی علاقے میں ڈرون حملے کی کوشش ناکام بنا دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یمن سے حوثی باغیوں نے مملکت کے جنوبی علاقے کو 3 ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ ڈرون کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اتحادی افواج نے ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب حوثی ڈرون تباہ کیے۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی، اسرائیل کے لڑاکا طیاروں کی غزہ پر بمباری۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے غزہ میں کم از کم 3 مقامات پر بمباری کی، جس سے ان مقامات پر خوفناک آگ بھڑک اٹھی اور تینوں عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترجمان اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ میں حماس کی راکٹ بنانے کی فیکٹری، ملٹری چیک پوسٹ اور ایک ٹریننگ سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ملتوی ہونے کا امکان۔ خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات کے باعث پی ڈی ایم کا مہنگائی مارچ ملتوی ہونے کا امکان۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ملتوی ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع پی ڈی ایم کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات 27 مارچ کو ہونے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے لانگ مارچ کی تحریک متاثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے لانگ مارچ کی تاریخ تبدیل کر کے حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ سعودی حکومت نے ملازمین کی مشکل آسان کر دی۔ اور میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے وضاحت پیش کی ہے کہ نئے نظام سے قبل جاری ہونے والے کاغذی معاہدے منسوخ نہیں ہوں گے۔ رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ سعودی عرب میں افواہیں گردش کر رہی تھی کہ 1 جنوری سے ملازمت کے پرانے معاہدے وزارت افرادی قوت میں قبول نہیں کیے جائیں گے اور نہ ہی ان معاہدوں کی بنیاد پر لیبر کورٹ میں مقدمہ دائر کیا جا سکے گا۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے من گھڑت باتوں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پرانے معاہدوں کے حوالے سے وزارت کی جانب سے ایسا کوئی بیان جاری نہیں ہوا۔ برطانیہ میں بینک کی غلطی سے لوگوں کے اکاؤنٹس بیلنس میں راتوں رات بڑا اضافہ ہو گیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق لندن کے ایک بینک کی غلطی سے لوگوں کے اکاؤنٹ میں راتوں رات ہزاروں پاؤنڈ کا اضافہ ہو گیا۔ کرسمس کے موقع پر بینک کے 75,000 اکاؤنٹس میں 1 کروڑ 30 لاکھ پاؤنڈ منتقل کر دیے گئے، جس نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا اور لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ تاہم بعد ازاں بینک نے غلطی معلوم ہونے پر اکاؤنٹس ہولڈر سے رابطے کیے۔ لوگوں سے پیسے واپس لینے کے لیے بینک کے عملے کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ زیادہ تر رقوم حریف بینک کے کھاتوں میں جمع کروائی گئی تھی۔ بحرین میں غیر قانونی طریقے سے اپنی تنخواہ میں 3 بار اضافہ کرنے والے ملزم کو 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بحرین میں پے رول ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے سرکاری ملازم نے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی تنخواہ میں غیر قانونی طور پر اضافہ کیا، جس پر عدالت نے ملزم کو قید کے علاوہ 15,000 دینار جرمانے کی سزا سنا دی۔ سال نو کی پہلی برف باری، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ نئے سال کے آغاز پر ملک میں برف باری کے ایک اور سلسلے نے انٹری دے دی۔ اسکردو، گلگت، ہنزا، چلاس اور زیارت میں برف باری سے پہاڑ سفیدی میں چھپ گئے۔ یامیر سمیت گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں پر وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ بابو سر ٹاپ، نانگا پربت سمیت دیگر بالائی علاقوں میں برف باری سے موسم شدید سرد ہو گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں سال 2021 کے دوران قابض بھارتی افواج کے ہاتھوں 210 کشمیری شہید ہو گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے صرف گزشتہ ماہ دسمبر 2021 میں 31 کشمیریوں کو شہید کیا، جس میں ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی تھی۔ گزشتہ سال بھی قابض بھارتی فوج کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری رہا اور مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف عالمی میڈیا بھی بول اٹھا۔ فنانس ترمیمی بل 2021 کی منظوری کے بعد موبائل فون مزید مہنگے ہو گئے۔ رعایتی فکسڈ ٹیکس ختم کر کے 17% سیلز ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ فنانس ترمیمی بل کی دستاویز کے مطابق $30 سے $200 مالیت کے
موبائل فون پر عائد ٹیکس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جبکہ $200 سے $350 مالیت کے موبائل فون پر 17% سیلز ٹیکس لاگو کیا جائے گا۔ اس سے پہلے اس مالیت کے موبائل پر $1750 ٹیکس عائد تھا۔ امریکی جنگلات میں تاریخ کی بدترین آتش زدگی۔ امریکی ریاست کولوراڈو میں تاریخ کی بدترین آگ لگ گئی۔ جنگلات میں لگی آگ سے سولڈر کاؤنٹی کو گھیر لیا، جس سے سینکڑوں گھر جل کر خاکستر اور 30,000 افراد بے گھر ہو گئے۔ آگ سے اب تک 550 گھر جل کر تباہ ہو چکے ہیں۔ فلپائن میں طوفان کی تباہ کاریاں۔ فلپائن میں ڈیزاسٹر ایجنسی کا کہنا ہے کہ خطرناک طوفان سے ہونے والی تباہی میں ہلاکتوں کی تعداد 400 سے تجاوز کر گئی۔ طوفان کے 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود زیادہ متاثر ہونے والے صوبوں کے حکام نے متاثرین کے لیے غذا، پانی اور پناہ گاہیں بنانے کے لیے مزید ساز و سامان کی اپیل کر دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق قومی ڈیزاسٹر ایجنسی کے سربراہ نے نیوز کانفرنس میں بتایا ہے کہ اب تک 405 ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں بیشتر افراد درخت گرنے اور لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہوئے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی زلمی خلیلزاد کا کہنا ہے کہ اگر صدر اشرف غنی کو قتل کیے جانے کا خوف تھا تو انہیں ملک سے بغیر بتائے چلے جانے کی بجائے امریکہ سے مدد مانگنی چاہیے تھی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق افغان امن اور امریکی فوجیوں کے بحفاظت انخلا کے عمل کی ذمہ داریاں سنبھالنے والے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمی خلیلزاد نے اپنے حالیہ انٹرویو میں اشرف غنی کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ فضائی آلودگی کے لحاظ سے لاہور آج بھی پہلے نمبر پر۔ پنجاب کے میدانی علاقے آج بھی فضائی آلودگی کی لپیٹ میں ہیں۔ دنیا بھر کے بڑے شہروں میں فضائی آلودگی کے لحاظ سے لاہور آج پھر پہلے نمبر پر۔ فضائی آلودگی کے لحاظ سے بڑے شہروں میں کراچی کا 16واں نمبر ہے۔ پاکستان میں فضائی آلودگی کے لحاظ سے پنجاب کا دارالحکومت لاہور پہلے، بہاولپور دوسرے اور فیصلہ آباد تیسرے نمبر پر ہے۔ بھارتی فورسز کے 5 سابق سربراہان نے بھارت میں انتہا پسندوں کی جانب سے عوام کو مسلمانوں کی نسل کشی پر اکسانے پر قومی سلامتی کو لاحق خدشات کا اظہار کر دیا۔ بھارتی فورسز کے سربراہان کی جانب سے بھارتی صدر اور وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھ دیا گیا، جس میں دہلی میں ہونے والے مذہبی اجتماع میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقریروں پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور بھارتی حکومت، پارلیمان اور اعلیٰ عدلیہ سے ہنگامی بنیادوں پر ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا گیا۔ جرمنی کا بڑا قدم، 3 جوہری پلانٹ بند کر دیے۔ روٹرز کی رپورٹ کے مطابق جرمنی نے اپنے آخری 6 جوہری پاور اسٹیشنز میں سے 3 کو بند کر دیا۔ جرمنی جوہری توانائی سے اپنی دستبرداری کو مکمل کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس نے اپنی توجہ قابل تجدید ذرائع پر مذکور کر دی۔ جرمنی کی حکومت نے 2011 میں جاپان کے فوکوشیما ری ایکٹر کے پگھلنے کے بعد جوہری توانائی کے مرحلہ وار ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جب زلزلے اور سونامی نے 1986 میں چرنوبل کے بعد دنیا کی بدترین جوہری تباہی میں ساحلی پلانٹ کو تباہ کر دیا تھا۔ جیسے جیسے 6 جنوری کا دن قریب آتا جا رہا ہے، ویسے ویسے امریکی کیپٹل پر خوف کی فضا طاری ہو رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ کی کیپٹل پولیس نے 6 جنوری کے قریب آنے پر فساد دوبارہ رونما ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا، جب کانگریس کی عمارت پر سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی فسادیوں نے حملہ کر دیا تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق US کیپٹل پولیس کے ایک افسر نے گزشتہ سال 6 جنوری کو ہونے والے فساد کو یاد کرتے ہوئے کہا ہے کہ 1 سال گزر گیا ہے لیکن وہ اب بھی اپنے بائیں بازو کو اوپر اٹھا نہیں سکتا جو حملے کے دوران زخمی ہوا تھا۔ سعودی عرب میں طوفانی بارشوں کی پیشگوئی وارننگ جاری۔ سعودی عرب کے علاقے تبوک سے پہاڑی سلسلے میں برف باری نے موسم سہانا کر دیا، جبکہ بعض علاقوں میں طوفانی بارشوں کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے علاقے تبوک کے پہاڑی سلسلے پر برف باری کے باعث سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ سعودی شہریوں سمیت دیگر غیر ملکی افراد برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے تبوک پہنچ گئے ہیں۔ پنجاب میں اب فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر کوئی بھی گاڑی نہیں چل سکے گی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے سڑکوں پر ناکے لگا لیے، صرف فٹ گاڑیوں کو ہی سڑک پر آنے کی اجازت دی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب حکومت نے صوبہ بھر میں ٹریفک حادثات میں کمی لانے کے لیے سخت اقدامات کا آغاز کر دیا۔
اس سلسلے میں بنا فٹنس سرٹیفکیٹ والی گاڑیوں کو سڑکوں پر آنے سے روکنے کے لیے مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔